اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ سوال کر لیا کرو اہل ذکر سے، یعنی اہل علم سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بندہ مومن پر، وہ مرد ہو یا عورت، یہ لازم بنتا ہے کہ وہ اپنی ضروریات دین کا علم حاصل کرے، اور کسی موقع مرحلے پر اگر اس کے پاس کسی شے کا علم نہ ہو تو وہ دوسرے علم والے سے پوچھ لے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے سے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ تو اس کی روشنی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی عالم ہو لیکن اس کو کسی بات کا علم نہ ہو تو وہ دوسرے عالم سے پوچھ رہا ہو، پھر ایک عالم ہو اور دوسرا عالم ہو، یعنی اس سے زیادہ علم والا ہو، اور ایک اس سے زیادہ علام ہو۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کے اندر کہ یہاں ہر شے جو ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہر شیر کے مقابلے میں سوا شیر ہوتا ہے۔ بہت کچھ جاننے کے بعد بھی انسان یہ سمجھ لے کہ میں نے سب کچھ جان لیا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت کچھ تو جان سکتا ہے لیکن سب کچھ جو ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے ہر زندگی کے ہر لمحے پر اور ہر سطح پہ جا کر ہر اہل علم کو ضرورت رہتی ہے کہ کچھ اور اہل علم سے وہ پوچھ لیں۔ اس لیے ہم اگر بہت زیادہ بھی جان لیں، اچھے خاصے عالم بھی بن جائیں، تو پھر بھی کچھ مسائل میں گنجائش باقی رہے گی۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایمان والو، ایسے غیر ضروری طور پر بھی سوالات نہ کیا کرو، اگر سارے باتوں کے جواب دے دیے جائیں تو بس اوقات تمہارے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اس آیت کی روشنی میں یہ، بلکہ اس کا پس منظر بھی یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوال کرنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ تو اس میں کچھ چیزوں میں خاموشی رکھنا، پردے میں بات رہنا، یا خاموشی سے لا علمی میں بات رہنے میں چیزیں چل جانی تھی، لیکن زیادہ پوچھنے سے وہ باتیں واضح ہوتی چلی گئیں اور ہر بات جو ہے وہ حکم اور ضروری بنتی چلی گئی۔ اس تناظر میں یہ کہا گیا کہ بہت سارے سوالات نہ کیا کرو، جو ضرورت کی بات ہو، مقصد کی بات ہو، پوچھا کرو۔ اگر ہر سوال کے جواب آپ کو دیے جانے لگے گا تو تسؤکم، وہ تمہارے لیے برا بھی ہو جائے گا۔ چوتھی جگہ سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا بنی اسرائیل کے حوالے سے، کہ جب انہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو تو کہتے ہیں کہ ما لونھا، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، وہ والی گائے ہو جو ہل کے اندر چلائی جاتی ہے یا صاف ستھری ہو۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ ایسے سوالات کرنے کے بجائے کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو چل جانی تھی۔ اب وہ پوچھتے چلے گئے کہ اس کی عمر کتنی ہو، وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو، فلاں فلاں، تو پھر ہم وضاحتیں دیتے چلے گئے اور ان کے لیے پھر مشکل ہو گئی۔ تو یہ متفرق آیات کے تناظر میں جو ایک بطور حکم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ضروری بات اہل علم سے لازماً پوچھنی چاہیے، غیر ضروری بات سے گریز کرنا چاہیے، اور دین جو ہے وہ پکی ٹھکی بات سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے، بلا وجہ چے میں گوئیاں کا نام نہیں ہے۔ بہرحال تیسرے تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ جو ہمارے ائمہ متبعین تھے، ان کے ہاں جو درس ہوتا تھا وہ آج کل کی طرح لمبی لمبی تقریریں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ امام صاحب ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے اور ان کے جو اصحاب تھے، شاگرد تھے، امام ابو یوسف، امام محمد اور فلاں فلاں، یہ حضرات سوال کرتے تھے کہ امام صاحب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ پھر وہ امام صاحب جو ہوتے تھے وہ اس پر بڑی مدلل اور مفصل اور بھرپور انداز کی تقریر کرتے تھے، اور پھر وہ سوال ختم ہوتا تھا تو پھر ایک اور سوال ہوتا تھا، پھر ایک اور سوال ہوتا تھا، پھر ایک اور سوال ہوتا تھا۔ اسی میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ امام صاحب کی مجلس میں غالباً ایک آدمی آتا تھا، وہ کوئی سوال نہیں کرتا تھا، امام صاحب اکثر فرماتے تھے ہاں بھائی آپ کو کوئی سوال، وہ کہتے تھے بس ٹھیک ہے سر کوئی بات نہیں ہے۔
تو ایک دن جو ہے نا اس نے کہا بس آج تو میں نے سوال کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو وہ بات چل رہی تھی کہ یہی رمضان المبارک کے حوالے سے کہ جب تک سورج غروب نہ ہو جائے اس وقت تک افطاری ہرگز نہیں کر سکتے۔ سورج کا ڈوبنا جو ہے وہ وقت افطار ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ جی فرض کریں کہ اگر کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو اب سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیا مطلب ہے کہ کسی دن سورج غروب ہی نہ ہو تو اس نے کہا ہو سکتا ہے نا کہ اس دن سورج نہ ڈوبے تو پھر افطاری کب کریں گے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی آپ ماشاءاللہ خاموشی رہو تو بہتر ہے، آپ کے خاموش رہنے میں خیر ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جو طریقہ تھا وہ یہ تھا جو آج ہم درس کا اپنا رہے ہیں۔ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی کوئی سوال ہے تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور اعمال کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے ایک نشست کی تھی ان مسائل کے بارے میں جو اس سے پچھلے ہفتہ ہم نے پڑھے تھے، روزے کے حوالے سے، تراویح کے حوالے سے، تلاوت کے حوالے سے۔ اب جو یہ ہفتہ گزرا ہے اس کے اندر ہم نے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ، زکوٰۃ کی فرضیت، اس کا ثبوت، زکوٰۃ کی فضیلت، زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر وعیدیں، اور اسی طریقے سے نصاب، صاحب نصاب، اموال زکوٰۃ، مستحقین زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ تو اب دو موضوعات ہمارے پاس ہو گئے، ایک روزے نماز کے حوالے سے اور دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب آپ حضرات میں سے کوئی سوال کرے اور اچھا سا بہترین سے سوال کرے، جو اچھے سوال کرتے ہیں ہم اس کو شاباش دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، ساتھ نام بھی بول دیے کریں تو اچھا رہتا ہے۔ احمد نواز نام ہے۔ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ فطرے کی رقم کتنی ہے اور ایک فطرہ کی رقم ایک بندے کو دینا ضروری ہے یا کم زیادہ بھی اس اماؤنٹ سے دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک گھر میں 10 افراد ہیں تو اس کی لمسم اماؤنٹ کسی ایک بندے کو دے سکتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے کر کے دے سکتے ہیں یا ایک بندے کا فطرہ ایک کو دیں؟ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے۔ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ فطرانے کی مقدار کتنی ہے اور وہ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر سال اور مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں اس میں فرق پڑتا رہتا ہے۔ اس بنا پر اس سال جو ہے وہ میں نے جو پڑھا ہے کم سے کم 100 روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ جو حضرات نے بتائی ہے وہ تقریباً 150 ہے۔ تو جس علاقے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں سرگودا ہے، تو یہاں ہمارے قریب میں ساہیوال کا علاقہ ہے، وہاں مفتی عبدالقدوس صاحب ترمذی ہوتے ہیں۔ یہاں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں یہاں ہمارے قریب ایک جامع مفتاح العلوم ہے۔ تو بطور مجموعی زیادہ تر حضرات نے 120 روپے جو ہے اس دفعہ بتائی ہے کہ وہ 2.25 کلو گندم کی قیمت۔ تو بعض دفعہ لوگ اس کو جو ہے وہ احتیاطاً فقراء کے حق میں بہتر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا زیادہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا خیال ہے کہ اس سال جو ابھی فی الحال ریٹ چل رہا ہے تو اس میں اگر 120 روپے ہم ادا کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ صدقۃ الفطر کی مقدار کافی ہو جائے گی۔ ورنہ جن جن علاقوں میں آپ آج کل رہ رہے ہیں وہاں کے جو حضرات ہیں دارالافتاء والے انہوں نے اپنے علاقے کے لحاظ سے اعلان کر دیا ہوگا۔ تو اور اگر آپ اس سے بہتر کرنا چاہیں تو 150 فی کس کر لیں۔ یہ جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہوتی ہے یہ ایک گھر میں ایک بندے پر ہوتی ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں تو 2 صدقۃ الفطر ان کے ہوں گے، 2 ہم میاں بیوی ہیں، 4 صدقۃ الفطر ہمیں ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر بڑی فیملی ہے، زیادہ بچے ہیں، والدین ہیں، تو یہ سارا ملا کر جو ہے پھر اس کی رقم بنتی ہے، کبھی 600، کبھی 800، کبھی 1000، کبھی 1200۔ دوسرے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ سارے ایک ہی بندے کو دے سکتے ہیں یا ایک صدقۃ الفطر ایک فقیر کو اور دوسرا دوسرے کو، تیسرا تیسرے کو، یوں ضروری ہے یا کیا ترتیب ہے اور کیا تقسیم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کہ اس کا مصرف اور مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ نمبر 2 کہ ادا کرنے کے لیے ایک ہماری نیت ضروری ہے
کہ یہ رقم جو ہے وہ ہماری صدقۃ الفطر کی ہے، وہ رقم جب ہم نے علیحدہ کر دی، منہا کر دی، جیب سے نکال لی، علیحدہ کر دی، نیت کر لی، اس کے بعد ضرورت کے لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو 50 دے دیں، کسی کو 100 دے دیں، کسی کو 200 دے دیں، کسی کو سارے دے دیں، کسی کو اس میں سے 10-20 دے دیں۔ اس میں شریعت نے پابند نہیں کیا کہ لازمی طور پر جو ہے وہ ایک بندے کا ایک بندے کو دیں، دوسرے کا دوسرے کو دیں، یا اکٹھے سارے ایک کو دیں۔ جس طرح ہم حالات کے لحاظ سے ضرورت محسوس کر رہے ہوں اسی طرح دی جا سکتی ہے۔ اس میں پھر یہ بات ہو جاتی ہے کہ اگر ہمارے علاقے میں لوگ چیدہ زیادہ مستحق ہیں اور ہم ان کو ادا کر سکتے ہیں، پھر بے شک تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دی جائے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بھئی مانگنے والے یا پوچھنے والے ویسے آتے رہتے ہیں، لیکن ان میں سے کون مستحق ہے کون مستحق ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 10-20 ان کو بندہ ویسے دیتا رہے، اور صدقۃ الفطر کی جو رقم ہے وہ صحیح کسی مصرف میں جا کر لگا دے۔ مثلاً اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی اگر مستحق ہے تو اس کو پہنچا دے، ورنہ پھر اپنے قریب کوئی دینی ادارہ ہو جہاں پر طلباء پڑھتے ہوں، ان کا کھانا پکتا ہو، ان حضرات کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان طلباء کی طرف سے وصول کر لیتے ہیں۔ پھر بعد میں جب وہ بچے آ جاتے ہیں عید کے بعد تو ان حضرات کا راشن، کھانا، پانی، خوراک اس میں سے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسی حالت میں پھر جتنی پوری بن رہی ہو وہ جا کے ادا کر کے رسید لے لیں اور اپنے آپ سے اس کام سے بے فکر ہو جائیں۔ تو بہرحال جیسے حالات کے لحاظ سے مناسب ہو کر سکتے ہیں، شریعت نے کہیں پابند نہیں کیا۔ اور سوال؟ سر جو عشر کی رقم ہے تو کیا جو مزدوری وغیرہ ہوتی ہے اس کو نکال کے عشر ادا کیا جاتا ہے، یا مکمل جو پیداوار ہے مجموعی پیداوار اس میں سے عشر نکالا جاتا میرا خیال ہے ابھی تک چونکہ ہم نے عشر اور اس پر بات کی نہیں ہے، کسی دن انشاءاللہ میں پہلے کچھ اس میں 10-12 ضروری مسئلے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، پھر اس میں سے کوئی سوال بچے گا تو پھر ہم اس پر بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگلا جو ہم سوال جواب کی نشست رکھیں گے آئندہ جمعے والے دن، اس سے ایک دن پہلے میں اس پر کچھ تھوڑی سی تفصیل بتا دوں گا۔ ہم بہت سارے لوگ تھوڑا سا غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہماری زمینوں پر کون سا اور کتنی مقدار کا اصل میں عشر آتا ہے۔ میں انشاءاللہ پہلے اس کی وضاحت بتا دوں گا، اس میں سے کوئی سوال بچ گیا تو وہ آپ کو بتا دوں گا۔ اور سوال؟ سر نماز میں درود ابراہیمی پڑھنا ضروری ہے یا کوئی اور درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا ہے کہ نماز جب ختم کرنے لگتے ہیں تو آخر میں دعا سے پہلے ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کیا درود ابراہیمی یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کیا یہ پڑھنا ضروری ہے یا کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ درود پاک پڑھنا ہی نماز کے واجبات یا فرائض میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کبھی ایسا ہو رہا ہو کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور اگر ہم نے اس میں درود پاک پڑھ کر سلام پھیرا تو وہ نماز کا وقت گزر جائے گا، جیسے فجر میں کبھی کبھی بالکل 2 منٹ رہ گئے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ طریقہ ہے کہ اتحیات پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں، آپ کی نماز ادا ہو گئی۔ لیکن درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح کبھی ہم فجر کی نماز میں فرضوں میں شامل ہونے کے لیے آتے ہیں تو اس سے پہلے سنتے پڑھنا ضروری ہے۔ اگر اس وقت سنتوں کے لیے بھی ہم پوری درود اور دعا وغیرہ پڑھتے ہیں تو بس اوقات امام صاحب کا سلام پھیر لانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسے میں بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اتحیات مکمل پڑھی اور اس کے بعد سلام پھیر کے امام صاحب کے ساتھ فرضوں میں شامل ہو گئے۔ کبھی ہم ٹرین پر یا گاڑی پر یا جہاز پر سوار ہونا چاہ رہے ہیں، وہاں پر بھی اگر ہم وہ پورا پڑھیں گے تو گاڑی نکل جائے گی، تو اس صورت میں بھی ہم اتحیات پوری کر کے سلام پھیر دیتے ہیں تو گنجائش ہے۔ البتہ جو ایک مسنون چلا آ رہا ہے وہ یہی درود پاک ہے، لہٰذا اقرب الی السنہ نماز وہ ہوگی جس میں ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، لیکن اگر نہیں تو پھر دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، ممنوع نہیں ہے، نماز اس سے خراب نہیں ہوگی۔ لیکن
ایک جو مسنون طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اسی درود پاک کو پڑھا جانا چاہیے۔ اور سوال؟ الحمدللہ نکل جائے جس طرح چھینک آتی ہے، یا کوئی اس طرح کا اور ورڈ سبحان اللہ یا استغفر اللہ غیر اختیاری طور پر نکل جائے تو اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی ایسا کلمہ زبان سے ادا ہو جاتا ہے جو اس موقع کا نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کلمہ ایسا ہو جو ویسے آیا ہے دعا میں یا نماز میں، لیکن اس کا موقع نہیں ہے اور بے اختیار زبان سے تھوڑا سا نکل جائے، تو گنجائش ہے اس سے نماز ٹوٹے گی نہیں۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے سبحان اللہ منہ سے نکل گیا یا الحمدللہ نکل گیا، تو یہ ہے۔ البتہ اگر کوئی نماز کا ایک عمل ہے اور وہ وہاں پر نہیں تھا اور آپ نے کر لیا ہے تو بس اوقات سجدہ صاحب لازم ہو جاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم اتحیات پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کھڑے ہونا ہوتا ہے، تو ادھر ہم اگر درود شریف شروع کر بیٹھتے ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ درود پاک کا جملہ پورا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے وہ قیام کرنے میں تاخیر کی ہے۔ تو ایسے بعض معاملات ہیں۔ تو نماز اصل میں ایک مجموعہ ہے اعمال کا، اور ایک ہی ایسا عمل ہے جو ہر مسلمان پر ہمیشہ لازم رہتا ہے۔ اس لیے نماز ادا کرتے ہوئے ہوشیاری کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور جو چیز جہاں بولنی ہے، جہاں پڑھنی ہے، جو چیز جہاں نہیں پڑھنی، جتنی آواز سے پڑھنی ہے، یہ سارا جو ہے نا وہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کا نام خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اور سوال؟ اور مسافت جی اگر انسان سفر میں ہے اور مسافت اتنی ہے کہ نماز قصر ادا کرنی چاہیے مگر ادا نہیں کی، جیسے ظہر، عصر، مغرب 2-3 نمازیں مس ہو گئیں اور عشاء تک انسان اپنی واپس مستقل رہائش پر آ جاتا ہے، تو ان نمازوں کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ آواز آئی ہے کہ آواز نہیں آ رہی؟ وہ جو آنی تھی وہ نہیں آئی۔ اچھا، سوال یہ شرعی مسافر کے حوالے سے، یہ ہمارا کوئی ہے 100 کلومیٹر کا ڈسٹینس، ہم ادھر لاہور میں رہتے ہیں، تو 15 دن سے کم ہمارا ادھر سٹے ہوتا ہے، مطلب کہ زیادہ بھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی 2 ہفتے بعد گھر جاتے ہیں، تو آیا یہ ہم مسافر ہوں گے یا مطلب کہ مسافر کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے؟ مطلب فکس نہیں ہوتا، کبھی 15 دن سے زیادہ بھی رہ لیتے ہیں، کبھی کم۔ کہاں یہ سے ہمارا آتے ہیں؟ ہاسٹل جو ہے وہ ہمارا پتوگی سے آتے ہیں لاہور، کوئی 100 کلومیٹر سفر بنتا ہے، ادھر لاہور میں رہتے ہیں نا انہوں نے یہ سوال کیا ہاسٹل ہے، میں۔ جن حضرات کو نہ سمجھ آیا ہو، کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آبائی علاقہ ہمارا اور ہوتا ہے اور ضرورتاً ہم کسی اور شہر میں رہ رہے ہوتے ہیں، جیسے تعلیم کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں یا ملازمت کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں یا تدریس کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس رہنے میں ہمارا کھانا پینا، بستر، رہائش، پڑھائی، تعلیم، تعلق، دوستی، یہاں تک کہ ہمارا جو موبائل کا ڈیٹا ہے وہ ایک مخصوص جگہ سے آ رہا ہوتا ہے، تو ایک لحاظ سے ہم وہاں کے رہائشی ہوتے ہیں، لیکن عارضی قسم کے، جس میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہینہ بھی رہنا پڑتا ہے، 15 دن بھی، 18 دن بھی، 14 دن بھی، 9 دن بھی، ہفتے بعد بھی کبھی جانا پڑتا ہے۔ تو جہاں ایسی صورتحال ہو وہاں پہنچ کر عام طور پر آدمی کا وہ وطن اقامت بن جاتا ہے، جہاں کا وہ مقیم شمار ہوتا ہے، وہاں کا وہ مسافر شمار نہیں ہوتا۔ البتہ کوئی ایسا ہے کہ جو ہمیشہ اس نے مستقل رہائش نہیں رکھی ہوئی، 2 دن 4 دن اس کا کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے واپس چلے جانا ہوتا ہے، جب آتا ہے تو اپنے ضرورت کے کپڑے ساتھ لے کے آتا ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، جہاں سے آتا ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں رہتا ہے، وہاں صرف کام کے لیے جاتا ہے،
اور یہاں کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آتا ہے ڈیوٹی کے لیے، پھر اس کے بعد چلا جاتا ہے، یہ پڑھنے آتا ہے چلا جاتا ہے، کبھی بھی وہ ہفتہ بھر سے زیادہ نہیں رکا، نہ اس کی نیت بنی، کچھ بھی نہیں، بس وہ ایک آیا اور گیا۔ تو ان کے لیے پھر تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی انہوں نے اس وطن کو وطن بنایا ہی کب ہے کہ جس کی بنا پر وہ مقیم شمار ہوں۔ جس طرح کی صورتحال آپ نے بتائی ہے، اور یہ ہم میں سے اکثر و بیشتر کے ساتھ پیش آ جاتی ہے، کبھی پیپر ہوتے ہیں تو بے لبا رہنا پڑتا ہے، کبھی حالات بند ہو جائیں تو پھر بھی ہمیں وہاں رکنا پڑ جاتا ہے، کبھی ہمارے وہاں مہمان آتے ہیں تو ہم وہاں پر ایسے رہ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو عموماً ان حالات کے اندر آدمی مقیم بن جاتا ہے۔ یہ تھوڑا سا مسئلہ ایسا باریک بھی ہے کہ کبھی کبھی یہ مسئلہ سمجھانے میں دشواری ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جن حضرات نے اس مسئلے کو قلم بند کیا ہے تو وہاں پر بھی تھوڑا سا اختلاف قولین ہوتا ہے، کچھ حضرات اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ حضرات اس طرح لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بطور مجموعی جو ہمیں صحیح سمجھ میں آیا ہے وہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اور سوال؟ سر اگر کوئی مستحق نہ ہو زکوٰۃ کا اور ہم ادا کر دیں، ہمیں نہ پتہ ہو کہ وہ مستحق نہیں ہے، تو ہماری زکوٰۃ ہو جائے گی قبول؟ اس میں اگر تو ہمیں کبھی بھی نہیں پتہ چلا اور ہم نے اپنی صحیح نیت سے ادا کر دی اور ہم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ ادا ہو گئی، پھر وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کی طرف چلا جائے گا، اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر دے دے گا اور اس شخص کو گناہ ہوگا جس نے ہم سے وصول کی ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھے کہ وہ مستحق زکوٰۃ تھا، بعد میں ہم پر ظاہر ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور وہ مستحق زکوٰۃ نہیں تھا۔ مثلاً ہم نے اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو دے دی جس کو ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی، یا ہم نے سید کو دے دی اس کو ہمیں نہیں دینی چاہیے تھی، یا کسی ایسے بندے کو دے دی جو ہماری طرح مالدار تھا لیکن لالچی تھا اور اس نے ہم سے لے لی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تو ماشاءاللہ اچھی خاصی گاڑی ہے، مکان ہے، ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، بینک بیلنس ہے۔ اگر پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہماری وہ زکوٰۃ ادا شمار نہیں ہوگی، وہ ہمیں دوبارہ سے ادا کرنی پڑے گی۔ اس لیے یہ فرض کی ادائیگی ہے، تو جس طرح نماز پڑھنے سے پہلے ہم وقت کی تعین اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، کپڑوں کی پاکی اچھی طرح دیکھ لیتے ہیں، قبلہ رخ ہونا اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اپنی اتحیات اور دعائے قنوت اور ساری چیزیں یاد کر کے پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اسی طرح اس فرض کی ادائیگی کے لیے بھی ہمیں اہتمام کے ساتھ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ توجہ سے جانکاری کرنی چاہیے اور مستحق کو ڈھونڈ کر اس تک زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور سوال؟ سر جو عورت چھوٹے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کا روزوں کا کیا حکم ہے؟ اس پہ پہلے میں بتا چکا ہوں تفصیل سے کہ اگر دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کی جان کو خطرہ ہو اور دودھ پلانے کی وجہ سے اس کو صحت جو ہے وہ شدید قسم کی متاثر ہوتی ہو، یا اگر وہ دودھ نہیں پلاتی اپنی جان بچانے کے لیے تو بچے کی جان کو خطرہ ہو، اور پھر اس کے بعد ایک ماہر اور دیندار معالج یعنی ڈاکٹر اس کا مشورہ یہ ہو کہ اس وقت اس کے لیے دودھ پلانا ضروری ہے، اور اگر یہ دودھ پلاتی ہے تو پھر اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں حکم اس کے لیے موقوف ہو جائے گا، یعنی فی الحال وہ اپنے بچے کی جان بچائے گی، اس کو دودھ پلاتی رہے گی اور روزے آج کل نہ رکھے۔ جب رمضان شریف گزر جائے گا اور حالات اچھے ہو جائیں گے تو ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم رہے گی، تو بعد میں صحیح وقت میں اس کو ان روزوں کی ادائیگی کرنا لازم ہوگا۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا مطلب سستی ہے، کائلی ہے اور جان بچانے اور چھڑانے والا مزاج ہے کہ جہاں ہمیں کہیں تھوڑا سا بہانہ ملتا ہو ہم خود مفتی بن کے اس میں فیصلہ کر کے سوال جواب کر کے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، اوروں کو سمجھانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جہاں ہماری نانی اماں ہماری ماں کو سمجھا دیتی ہے، ہماری دادی اماں اپنی بیٹی کو بتا دیتی ہے، یا کچھ خواتین کو ہی مفتی بن کے جو ہے نا وہ اس طرح کے کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے نہیں چھوڑ دیے تھے تو آپ بھی چھوڑ دو۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ چونکہ میں نے چھوڑ دیے تھے
کوئی آفت نہیں آئی، مجھے بخار نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں آئی، تو لہٰذا اللہ کے ہاں مسئلہ ایسے ہی تھا۔ نہ اس نے کبھی کسی عالم سے پوچھا، نہ اس کو پوچھنے دیا، تو بس اس طریقے سے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے۔ اس کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو لطیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ یہاں فیصل آباد میں ایک جگہ پر ایک ادارہ ہے، وہاں دارالافتاء ہے، اور وہاں پہ لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں۔ ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم میں ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آ رہا تھا، تو سامنے چوک میں ایک بندہ ریڈی لگاتا تھا یہ چھوٹے بچوں کو کوئی چیزیں بیچنے کے لیے۔ تو اس نے اس سے پوچھ لیا کہ یار میں نے اندر مسئلہ پوچھنے جانا ہے، اس وقت وہ حضرات بیٹھے ہوتے ہیں یا چھٹی تو نہیں ہو گئی؟ کہتا ہے کہ ویسے بلا کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتا ذرا بتانا۔ اس نے بتا دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہی جواب ہے اس کا، آپ جاؤ۔ اس نے کہا کہ بھائی آپ کوئی عالم وغیرہ تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ میں بلا کیا میں روزانہ یہاں ریڈی نہیں لگاتا؟ اللہ کا شکر ہے اتنے دن ہو گئے میں ادھر ہی کھڑا ہوتا ہوں، بچے آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے استاد آتے ہیں جاتے ہیں، ماشاءاللہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، بھائی اللہ کے بندے تم ریڈی لگاتے ہو، اس نے آپ سے راستہ پوچھا ہے، مسئلہ تو نہیں پوچھا، لیکن اس نے یہ باور کروایا ہے کہ چونکہ میں یہاں ریڈی لگاتا ہوں اور مدرسے کے بچوں کو وہ ٹافی بیچتا ہوں، یہ اس بات کے دلیل ہے کہ میں عالم ہوں، لہٰذا جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ چیز چل رہی ہے۔ بہت سارے ہم کبھی کبھی پوچھنے مسئلہ جاتے ہیں، کوئی مؤذن صاحب یا خادم صاحب مسجد دھو رہے ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کہ مسجد دھو رہا ہے تو یقینی طور پر جو ہے اس کو مسئلے کا پتہ ہوگا، اسی سے پوچھ کے جو ہے نا وہ مڑ آتے ہیں۔ وہ حافظ صاحب کو کہتے ہیں چلو یار ابھی میں اس کو کیا کہوں۔ تو اس وجہ سے جو مسجد دھو رہا ہوتا ہے اس کا کام مسجد دھونا ہوتا ہے، جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے وہ امام صاحب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ڈاکٹر کی دکان پہ جائیں اور ڈاکٹر کا وہ لڑکا جو پرچیاں کاٹتا ہے یا پانی بھر کے دیتا ہے یا اسی طرح دروازہ کھولتا ہے، اس کو تو کبھی ہم نبض چیک نہیں کرواتے کہ بھائی اس کو خارش ہے، اس کو بخار ہے، اس کو نزلہ ہے، اس کو فلانا ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ اتنے سالوں سے کلینک کھولتے بھی ہیں، بند بھی کرتے ہیں، جھاڑو بھی لگاتے ہیں، پوچھا بھی لگاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کوئی چیز لانی ہو تو بھاگ کے لے بھی آتے ہیں۔ تو آپ مجھے دوا دے دیں، ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کب آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں؟ ہاں آ رہے ہیں۔ پھر ہم انتظار کرتے ہیں جب ڈاکٹر آتا ہے تو ہم اس سے علاج کراتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مسئلہ بھی کسی مستند عالم دین سے بعمل سے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے، تاکہ وہ مسئلے کو سمجھتا بھی ہو اور سمجھانا بھی جانتا ہو، مسئلہ بھی جانتا ہو اور مسئلہ بتانا بھی جانتا ہو۔ سر اگر دونوں کی مطلب طبیعت نہ خراب ہو، ماں اور بچہ صحت مند ہو، تو پھر کیا عورت روزے کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جب جی، عورت روزے کی بچے کو حالت دودھ میں پلاتی ہے دودھ تو پلا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ نہیں، روزہ رکھ کر دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ روزہ رکھ کر دودھ پلانے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور سوال؟ ہم نے نماز پڑھنی ہو تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا قبلہ کس طرف ہے؟ شاباش، ماشاء اللہ، بڑا اچھا سوال ہے۔ تو عام طور پر جس علاقے سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہے تو قریب میں جب ہم باہر جھانکتے ہیں تو وہاں مسجدیں نظر آتی ہیں۔ ان مسجدوں کے رخ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر قبلہ کس طرف ہے۔ نمبر 2، جو لوگ عام طور پہ سفر کرتے ہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ کس جگہ جا کر ٹرین مڑتی ہے اور کس جگہ جا کر قبلہ کہاں ہوتا ہے۔ یہاں سے جو لوگ کراچی جاتے ہیں وہاں پر سکھر تک، روڑی تک ذرا قبلے کا رخ اور ہے، روڑی سے کراچی جاتے ہیں تو مغرب کے رخ پہ سیدھا قبلہ ہے۔ اسی طرح جب ہماری یہاں سے ٹرینیں سرگودا سے لالہ موسیٰ جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جو اس طرف دروازہ ہے ادھر قبلہ ہے۔ تو 2 طریقے ہو گئے۔ نمبر 1، وقتی بندہ باہر جھانک لے کہ مسجد کا محراب کس طرف آیا تھا۔ نمبر 2، ویسے مسافروں سے پتہ کر لے یا جانے سے پہلے پوچھ لے کہ یہ ٹرین عموماً جس رخ پہ جاتی ہے کس رخ پہ جا کر عموماً قبلہ بدلتا ہے۔ تیسرا، آج کل کمپاس وغیرہ ملتا ہے جو قبلہ بتاتا ہے کسی بھی جگہ کا۔ اور چوتھے، آج کل موبائل میں بھی ایسا ایپ آ گئی ہیں کہ جہاں اس کا لیول سیدھا رکھیں تو وہ تیر جو ہے وہ قبلے کی طرف مڑ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے۔ کسی زمانے میں ایسا تھا لیکن اب عموماً اس کی اتنے میں مسئلہ نہیں رہا۔ تو وہاں دائیں بائیں کے لوگ بھی بتا سکتے ہیں، اور اگر بالکل ہی کسی طریقے سے پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر اپنے غالب گمان کے مطابق
جدھر سمجھ میں آئے ادھر قبلہ ہے تو ادھر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ابھی آخری منٹ بھی ہے، ہم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کراچی کا، تو ہمیں پتہ تھا قبلہ کدھر ہے، ہم نے ادھر رخ کیا تو ایک بزرگ ہمیں سمجھانے لگ گئے کہ قبلہ ادھر ہے، جدھر ٹرین کا منہ ہو بس ادھر ہی قبلہ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بزرگوں ہم طالب علم ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کہتے نہیں میں رائیونڈ سے آ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں رائیونڈ سے آ رہا ہوں تو پھر مجھے نہیں پتہ ہوگا؟ ہم نے کہا